بنا لیجئے اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، جو بھی دیکھے محمد کا شیدا کہے، جو بھی دیکھے محمد کا شیدا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، اس محفل پاک کو آپ نے بڑی محنتوں اور کاوشوں سے سجایا ہے۔ اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس محفل کو منعقد کیا ہے کہ اللہ سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہر شخص کو اس جو بیماریاں چل رہی ہیں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے، یہ دیکھنے میں بظاہر ہمیں اور آپ کو چھوٹی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، یہ محفل جس میں ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس محفل میں ہم شریک ہیں، آپ شریک ہیں، جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہی شریک ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد جہاں پر ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے، اس محفل میں آ کر وہ فرشتے اپنے نورانی پروں کو تان دیا کرتے ہیں، نورانی پروں کو تان دیا کرتے ہیں۔ جب تک وہ محفل منعقد رہتی ہے، اس وقت تک رب کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ تو یہ وہ محفلیں ہیں جن محفلوں میں ہم ہی اور آپ ہی نہیں آتے ہیں، بس بلکہ آسمان سے فرشتے اس محفل میں اپنے رب کا ذکر سننے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ۔ ابھی آپ نے شہدائے کربلا کا بیان سماعت فرمایا، آئیے میں بھی کچھ اپنا خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں۔ مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے آذان کہہ دی، نماز کے لیے آذان کہہ دی۔ ادھر آذان ہوئی، ادھر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد نبوی میں جانے کے لیے اپنے گھر سے ارادہ کیا کہ میں مسجد نبوی میں جاؤں، مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز ادا کروں۔ لیکن جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے دروازے پر آئے، گلی اور راستے میں آئے، تو ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہو گئی۔ بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی، اس بوڑھے نے مولا علی مشکل کشا کے راستے کو روکا۔ آپ جانا چاہتے مسجد نبوی میں، آپ جانا چاہتے سرکار کی اقتداء میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، لیکن اس بوڑھے نے آپ کے راستے کو روکا۔ آپ کبھی دائیں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ دائیں آ جاتا تھا، بائیں سے نکلنا چاہتے تھے، بائیں آ جاتا تھا، سامنے سے نکلنا چاہتے تھے، وہ سامنے آ جایا کرتا تھا۔ مولا علی مشکل کشا کبھی دائیں راستہ تلاش کر رہے ہیں، کبھی بائیں راستہ تلاش کر رہے ہیں، کبھی سامنے سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہر طرف سے وہ آپ کے راستے کو روکتا جا رہا ہے۔ لیکن ادھر مؤذن نے تکبیر کہہ دی، آقا مصلی پر تشریف لے گئے، اور جو مصلی پر تشریف لے گئے، آقا نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تکبیر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی،
قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی جو بھی آپ کی عادت کریمہ رہی ہو. اس کے بعد میرے مصطفیٰ رکوع میں تشریف لے گئے. رکوع میں آپ نے تسبیحات پڑھی جو بھی آپ کی عادت کریمہ رہی ہو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنا ہی چاہتے ہیں, رکوع سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, لیکن بلبلے سدرا, طائر سدرا, حضرت جبریل آ گئے, میرے مصطفیٰ کے گھٹنوں کو دبانے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رکوع سے سر نہ اٹھائیے, رکوع سے سر نہ اٹھائیے, ابھی علی نہیں آئے ہیں, ابھی علی نہیں آئے ہیں, ابھی علی نہیں آئے ہیں, یا رسول اللہ رکوع سے سر نہ اٹھائیں. میرے آقا نے رکوع سے سر نہ اٹھایا اور تسبیح کی مقدار کو بڑھا دیا, پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, پڑھتے جا رہے ہیں. ادھر مولا علی مشکل کشا نے اس بوڑھے کو دائیں بائیں کیا, اپنا راستہ صاف کیا, مسجد نبوی میں آ گئے اور آنے کے بعد جماعت میں شریک ہو گئے, رکوع میں شریک ہو گئے. اور جب رکوع میں شریک ہو گئے تو حضرت جبریل میرے آقا کے گھٹنوں کو پھر دبایا, اور دبانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر اٹھا لیجئے, علی آ گئے ہیں, علی آ گئے ہیں, علی آ گئے ہیں, سر اٹھا لیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک امام اعظم, فیضان اولیاء اکرام, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, سبحان سر اللہ. اٹھا لیجئے. میرے مصطفیٰ نے رکوع سے سر اٹھایا, آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا. نماز کو مکمل کرنے کے بعد مصطفیٰ اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہو گئے. جب جلوہ گر ہو گئے میرے آقا نے فرمایا اے علی ذرا یہ بتاؤ تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی, آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی, آنے میں تاخیر کیوں کر دی. مولا علی مشکل کشاش کرتے یا رسول اللہ, اذان کی آواز کانوں تک آئی, میں گھر سے نکلا, جیسے ہی گھر سے نکلا میں گلی میں آیا, راستے پہ آیا تو ایک بوڑھے نے میرے راستے کو روک لیا, میرے راستے کو روک لیا. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے وہی بوڑھا جس نے میرے علی کے راستے کو روکا, وہ بوڑھا مسجد نبوی کے دروازے پر آ گیا, مسجد نبوی کے دروازے پر آیا. علی عرض کرتے یا رسول اللہ جس بوڑھے نے میرے راستے کو روکا وہ بوڑھا ہے, یہی بوڑھا ہے جو مسجد نبوی کے دروازے پر ہے. وہ بوڑھا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر آیا. سرکار فرماتے ہیں اے بوڑھے ذرا بتا تو نے میرے علی کے راستے کو کیوں روکا, تو نے میرے علی کے راستے کو کیوں روکا. اللہ اکبر. عرض کرتا یا رسول اللہ میں بعد میں بتاؤں گا میں نے آپ کے علی کے راستے کو کیوں روکا, پہلے ہاتھ بڑھائیں, ہاتھ بڑھائیں, کلمہ پڑھائیں, مسلمان بنائیں, بعد میں بتاؤں گا میں نے آپ کے علی کے راستے کو کیوں روکا. میرے مصطفیٰ نے نبوت کا ہاتھ بڑھایا, میرے مصطفیٰ نے رسالت کا ہاتھ بڑھایا, کلمہ پڑھایا, مسلمان بنایا. جب وہ مسلمان ہو گیا مصطفیٰ فرماتے ہیں اے شخص بتا تو نے میرے علی کے راستے کو کیوں روکا. تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں یہودی تھا, اور شام کے وقت میں اپنے کمرے میں داخل ہوا, میں نے اپنی کتابوں کی الماری کو کھولا, کھولنے کے بعد میں نے اپنی مذہبی کتاب کو نکالا, اپنی دھارمک کتاب کو نکالا, میں اپنی دھارمک کتاب پڑھ رہا تھا, مذہبی کتاب پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے میں اس منزل پر پہنچا, میری اس دھارمک کتاب میں, اس مذہبی کتاب میں لکھا تھا آخری پیغمبر کی نشانیاں. کیا لکھا تھا؟ آخری پیغمبر کی نشانیاں. تو میں پڑھنے لگا کہ آخری پیغمبر کی کیا نشانیاں ہیں. تو یا رسول اللہ اس میں لکھا تھا آخری پیغمبر کی نشانیاں یہ ہیں کہ لوگ انہیں بلا وجہ ستائیں گے, بلا وجہ ستائیں گے, بلا وجہ لوگ پریشان کریں گے. لیکن جب لوگ اس نبی کو ستائیں گے, جب لوگ
اس مصطفیٰ کو ستائیں گے تو وہ غصہ نہیں کریں گے، مسکرائیں گے، وہ غصہ نہیں کریں گے، مسکرائیں گے۔ تو میں نے کتاب میں پڑھا آخری پیغمبر کی یہ نشانیاں ہیں، لوگ انہیں ستائیں گے، لوگ انہیں پریشان کریں گے، لیکن وہ غصہ نہیں کریں گے، وہ مسکرائیں گے۔ میں نے سوچا چلو اس نبی کو آزما لیا جائے، میں نے سوچا چلو اس رسول کو آزما لیا جائے۔ یا رسول اللہ، آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ کو آزمانے کے لیے میں گھر سے باہر نکلا، لیکن نبی تو نہ ملے، رسول تو نہ ملے، لیکن داماد نبی مل گئے، رسول تو نہ ملے، داماد رسول مل گئے۔ میں نے سوچا چلو نبی نہ ملے، رسول نہ ملے، داماد نبی مل گئے، داماد رسول مل گئے، چلو انہی کو آزما لیا جائے، انہی کو آزما لیا جائے۔ جب داماد نبی مل گئے، انہی کو آزما لیا جائے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے علی کو پریشان کر رہا تھا، بلا وجہ ستا رہا تھا، ان کا راستہ روک رہا تھا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، لیکن میں نے دیکھا کہ علی بجائے غصہ کرنے کے مسکراتے جا رہے تھے، مسکراتے جا رہے تھے۔ میں نے پریشان کر رہا تھا، میں ان کا راستہ روکتا جا رہا تھا، لیکن یہ مسکراتے جا رہے تھے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا، جس نبی کے غلام کی یہ شان ہے، اس نبی کی کیا شان ہوگی، اس رسول کے قریب۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے سوچا کہ اس نبی کو، نبی نہیں داماد نبی کے، داماد نبی کے اخلاق کا جب یہ عالم ہے، داماد مصطفیٰ کے اخلاق کا جب یہ عالم ہے، تو اس نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، اس رسول کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا، اس نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ میرے علی کا اخلاق ہے، یہ میرے نبی کا کردار ہے کہ غیر بھی آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دار اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مولا علی مشکل کشا کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں صحابہ تشریف فرما، صحابہ تشریف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنا نائب، اپنا وزیر اعظم بنا کر بھیجا، بس 5 منٹ بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی خالق جنت ہے، لیکن اس جنت کا مالک رب نے اپنے مصطفیٰ کو بنایا، اپنے نبی کو بنایا، اپنے رسول کو بنایا۔ اے رسول، میں خالق جنت ہوں، تم مالک جنت ہو، جسے چاہو اسے جنت عطا فرما دو، جس امتی کے عمل و کردار سے یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیں، اسے چاہے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دے، جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ ایسے ہی آقا نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اپنے صحابہ سے، اے صحابہ، کیا تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر صحابی رشک کرنے لگا، شاید آقا ہمیں فرمائے، لیکن میرے مصطفیٰ نے، ایک بوڑھا شخص تھا جس کے وضو سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، آقا نے فرمایا جسے جنتی شخص دیکھنا وہ اس کو دیکھ لو، وہ اس کو دیکھ لو۔ ہر صحابی کو رشک ہونے لگا۔ آخرکار ایک صحابی کو اتنا رشک ہوا کہ جب محفل ختم ہوئی تو وہ صحابی جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا وہ انہیں دیکھ لے، وہ ان کے ساتھ ہو لیا، ان کے گھر ان کے ساتھ گیا اور کہا کہ میں آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا مہمان کر لیجئے، مہمان بنا لیجئے۔ ان کی نیت یہ تھی کہ آخرکار دیکھو ان کا کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ جسے مصطفیٰ دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا وہ ان کے یہاں رہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک، پوری رات نہیں سوتے تھے،
اس میں رہتے تھے کہ رات میں پتہ نہیں کون سی عبادت کرتے ہو، کون سا وظیفہ کرتے ہو، کون سا ورد کرتے ہو، تو 3 دن تک رہے، دیکھا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ تیسرے دن وہ کہنے لگے کہ میں آپ کا جو مہمان بنا وہ مہمانی کے لیے نہیں بلکہ میں یہ جاننے کے لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے جنتی شخص دیکھنا ہے وہ یہ دیکھ لے۔ آخرکار آپ کا کوئی ایسا عمل میری نظر میں نہیں آیا، کوئی ایسا وظیفہ میری نظر میں نہیں آیا، آخرکار وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن مصطفیٰ تمہیں دنیا میں جنت میں بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت اس صحابی نے کہا تھا، اے صحابی سنو، میرا کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، لیکن یہ سینہ ہے، اس سینے میں دل ہے، اس دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، اور وہ سینہ جو میرے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ ہوتا ہے، وہ سینہ جو بغض و کینہ سے پاک ہوتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ مصطفیٰ نے جو میرے بارے میں فرمایا، میرے عملوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرے سینے میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ ہم سب کو ان صحابی کے صدقے توسل سے ہمارے سینے کو رسول کی محبت کا مدینہ بنائے اور بغض و کینہ سے پاک و صاف پاکی صافی عطا تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محفل آپ حضرات نے اس مقصد کے لیے منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے تمام آفت